ज़ोरे कलाम सेगमेंट के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में बेहतरीन मुकर्रिरीन लेकर। आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू इससे पहले मिलन एग्रो के मेहमान में रहा तालीम व तदरीस, जिनका हासिल डिग्रियां होती हैं। मैं सिर्फ ये एक लफ्ज़ बता रहा हूँ और बाकी बात आप आगे जानेंगे कि मैंने ये ज़िक्र क्यों किया। मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा हमारे इंतहाई वाजिब क़दर व एहतराम मोहतरम बाबाए ख़िताबत, शहनशाह ख़िताबत जनाब आबिद अली उमंग साहब को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ इस बज़्म में, जहाँ ज़ोरे कलाम को जज करने के लिए आप हमेशा आते हैं और आप जैसा मुनसिफ ख़िताबत की दुनिया में ना पहले था ना है, और मुझे लग रहा है कि बहुत आगे कई बरसों तक कोई होगा भी नहीं। कैसे हैं आबिद भाई आप, और क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो मुकाबले चल रहे हैं अभी, हमारे राउंड्स तो आखिरी लम्हात में जा रहे हैं। नहीं, माशाल्लाह बच्चे अच्छा बोल रहे हैं। आपने एक अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया है, डिबेट भी हो रही है, डेक्लेमेशन भी हो रहा है और इस तरह बच्चों को मौका मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको बड़े चैनल्स पर मौका नहीं मिलता, या बहुत सारे ऐसे लोग जो 2-2 3-3 जगह जाते हैं, वो मौका नहीं देते हमारे नए बच्चों को, तो उन बच्चों को आने का मौका मिल रहा है। ये बहुत अच्छी काविश है आपकी और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत बेहतर काविश साबित हो। हम जाएंगे नूर फातिमा की जानिब, क्योंकि वो हमें आज का दिलचस्प टॉपिक भी बताएंगी और फिर एक एक करके वो मुकर्रिरीन से हमारा तारुफ भी करवाएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुलेमान सयानी साहब। और इसके साथ साथ अगर सर आबिद उल उमंग साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं इस मुकाबले का बाकायदा तौर पर आगाज़ करती हूँ। आज का हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो डेक्लेमेशन का है और उसका उन्वान है बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना। देखते हैं कि जो आज मुकर्रिरीन यहाँ पर आते हैं वो इस पर अपना क्या इजहार ख्याल पेश करते हैं। चलते हैं हमारे पहले डिबेटर की जानिब, जिनका ताल्लुक है अल नूर अकेडमी से। उनका नाम है ज़हीरुद्दीन। ज़हीर, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। जब लहू से बरी बेसदा हिचकियों की बोलियां ज़मीनी खुदाओं के दरबारों में लगने लगे, तो बका फ़कत मसलके हुसैन अपनाने में मुज़मर होती है सदर आली वकार के अब बुरीदा लबों की फसीलों पर खून से दस्तखत होते हैं और हरफे जिस्म पर गोलियों से एराब लगते हैं, मगर जीत तो हमेशा हक परस्तों की होती है सदर आली वकार के तारीख़ आलम शाहिद है कि हमेशा दहर के रंगीन नज़ारों में लहू शामिल हो रहा है और रूस की सरजमीन पर जबर के अंधेरे जागीरदाराना मुआसरे और आमराना तर्ज हुकूमत के सूरत मुसल्लत हुए, तो जुल्म परवरदा गुलामों ने अपने बहते लहू से इनकलाब के ऐसे शौलों को जन्म दिया कि जिसने जालिम बादशाहत से लेकर जर्मन पावर तक को अपने काबू में ले लिया कि जिसने जालिम बादशाहत से लेकर जर्मन पावर तक को अपने काबू में ले लिया कि 1000 मजलूमों का लहू अपनी आबियारी से कायम होने वाली पहली हकीकी मजदूर रियासत चुप रहकर सितम सहती बुज़दिलों को यह पैगाम देती है कि जमीन की मांग में जिन्हें लहू बढ़ना नहीं आता, उन्हें जीने का क्या हक, जिन्हें मरना नहीं आता, उन्हें जीने का क्या हक, जिन्हें मरना नहीं आता। सदर आली वकार जिनके सीनों में सद सांस लेता हो और जिनकी पेशानियों पर हक चमकता हो, वो मौत को अजियत नहीं बल्कि सादत समझते हैं जी वकार, क्योंकि हक के लिए सर कटाते अहले जुनू का लहू कौम के लिए आब हयात का दर्जा रखता है कि ये अहले जुनू डिग्रियां जलाकर कभी टीपू सुल्तान की सूरत कभी अपने लहू से हुर्रियत का आइन लिखते हैं कि ये अहले जुनू डिग्रियां जलाकर टीपू सुल्तान की सूरत इस हुर्रियत का आइन लिखते हैं कि ये अहले जुनू डिग्रियां जलाकर कभी ची गवेरा की सूरत कुबा में आज़ादी का रोशन। ज़हीरुद्दीन साहब, आपका टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। यहाँ पर आने वाले तमाम डिबेटर्स को मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती चलूँ। आप लोगों के पास टोटल 2.5 मिनट होंगे। 2 मिनट पर पहला बजर बजाया जाएगा। आपको 30 सेकेंड्स यानी कि 2.5 मिनट के अंदर अंदर अपनी स्पीच को रैप अप करना होगा, जो लास्ट के 30 सेकेंड्स होंगे।
बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का हमारा, बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना, ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना, उनसे पूछिए जिनकी कायनात जलती है, देखने में आसान है बस्तियां जला देना, दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना। चलते हैं हमारे अगले अगले मुकर्रिर की जानिब, जिनका ताल्लुक है एम्स एजुकेशन से। आपका नाम है मुहिब्बुर रहमान। मुहिब्बुर रहमान, आप तैयार हैं? जी। बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं इस पथरीली बेंच से उठकर अपना पाँव घसीटता होले होले बरगद में पोशीदा अपने मेज पर रखी डिग्री जलाऊंगा। मगर क्यों? सुनिए जनाबे वाला, हाजिर हूँ ये शख्स, हाजिर हूँ ये शख्स, हाजिर हूँ ये शख्स। मगर क्यों? सुनिए जनाबे वाला, हाजिर हूँ ये शख्स। कोई बात नहीं, आगे से आगे बढ़ जाइए, अक़लियतों के कब्रिस्तान खोद के उनके मुर्दों पर थूका गया, बच्चों के कत्ल के फतवे जारी हुए, खंबे पर सर लटकाया गया। मगर है सदर अली वक़ार, मैं वो बाशिंदा हूँ जो अपनी डिग्री लिए सारी जिंदगी सरकारी दफातर के चक्कर काटते रहे, मगर अपना हक अदा करने के बजाय वडेरों और जागीरदारों को दिया गया। जनाबे वक़ार, ये कोई गैर इस्लामी मुल्क नहीं बल्कि इस्लाम के नाम पे बनने वाला पाकिस्तान है, जिसका मकसद पूरी इंसानियत को हक अदा करना था। मगर ये मुल्क नाइंसाफी पर उतर चुका है। सदर अली वक़ार, मगर ये मुल्क नाइंसाफी पर उतर चुका है। सदर अली वक़ार, इन डिग्री और सनदों ने हमारी आंखों पर तासुब का पर्दा डाल दिया है। हम वही देखते हैं जो हमें इन डिग्रियों ने देखना सिखाया है कि उनसे पूछिए जिनकी कायनात जलती है, कि उनसे पूछिए जिनकी कायनात जलती है। देखने में आसान है बस्तियां जला देना, दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला लेना। बहुत खूब मुहिब्बुर रहमान, आपने अपना कंटेंट पेश किया। हम चलते हैं हमारे अगले मुकर्रिर की जानिब, जिनका ताल्लुक है हिलाल पब्लिक स्कूल से, और आपका नाम है हुज़ैफा मलिक। हुज़ैफा, अच्छी तैयारी है? स्टार्ट कीजिए। सदर अली वक़ार, इस शहर कराची का एक नौजवान जिसके गरीब बाप ने दिन रात मजदूरी करके अपने बेटे को तालीम दिलाई और अपनी सारी मता लुटाकर उसे CSS की डिग्री दिलाई। हुसूल डिग्री के बाद वो नौजवान हस्बे दस्तूर नौकरी के लिए दर दर की खाक छानने निकल पड़ता है, कई फर्जी इंटरव्यू में शामिल भी हो जाता है। तालीम और सलाहियत से भरपूर ये नौजवान हुसूल पर्ची की कमी और लाखों रुपयों की रिश्वत की अदम फरावानी, बेहिस निज़ाम का मारा ये नौजवान जिसके रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब चिकनाचूर हो चुका हो, बिलाखिर वो अहले मकतब के रोशन सितारों को मजबूरन ये कहेगा, बेलचे उठाओ, डिग्रियां जलाओ। सदर अली वक़ार, यही वो अलमिया है वतन अजीज की मसनद से लेकर समाजी, मुआशी और तालीमी इदारों तक इस जुल्म और नाइंसाफी का सलूक रवा रखा हुआ है, जिसकी बदौलत हमें मुआशी खस्ताहाली का सामना है, बल्कि इस गैर आदलाना और गैर मुनसिफाना निज़ाम की बदौलत वतन अजीज के तमाम इदारों को खसारे का सामना है। लाखों रिश्वत के इवज और सिफारिशी बुनियादों पर बुराजुमान नाअहल अफसरान दिन रात रिश्वत की रकम दुगनी चुगनी करने में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा ये है न बिजली, गैस, पानी की फरावानी, मेरिट का कत्ल और जाली डिग्री वालों पर मेहरबानी। तो मुझे कहना पड़ेगा, बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना। सदर अली वक़ार, जाली डिग्री वालों को अरबों का जहाज और इंसानी जिंदगियां सौंप दी जाएं, कभी कॉलेज की शक्ल न देखने वालों को एजुकेशन ऑफिसर बनाया जाए, कई बार मैट्रिक फेल को सरकारी इदारों पर 18 ग्रेड का ऑफिसर लगाया जाए, आवारागर्दी के चैंपियन को अहम इदारों पर वजीर या मिनिस्टर लगाया जाए, और यूं हुसूल इल्म का कत्लेआम हो रहा हो। तो मुझे कहना पड़ेगा, बेलचे उठा लेना,
ڈگریاں جلا دینا. صدر علی وقار، یہ کون سا عقیدہ ہے، یہ کون سا نظریہ ہے جس کے اصل وارث اور دہقان وطن کی کمائی عمرہ اور وزراء کی اولادیں آکسفورڈ میں اڑاتے پھریں اور پاسبان وطن کی اولادیں معیاری تعلیم سے محروم رہیں؟ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا، نہیں اٹھنا بغاوت کو تو مر جاؤ کہیں جا کر. یہ سہنا روز کی ذلت، یہ جینا روز گھبرا کر. جو بزدل ہو کہ زندہ ہے مقدر ان کا سوتا ہے. ہم اس کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم اس کے بہت ہی خوب حذیفہ ملک صاحب. اور آتے ہیں عابد صاحب کی جانب، عابد علی امنگ صاحب کی جانب. سر، کیسا جا رہا ہے آج کا مقابلہ، اب تک کا کیسا رہا؟ اچھا بولیں، اور موضوع بہت اچھا ہے، اور یہ میسج لوگوں تک جانا چاہیے کہ ہمارا نوجوان آج کل کیا سوچ رہا ہے. یہی وہ شاید نوجوان ہیں جو ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اور مقابلہ جاری ہے ہمارا. ہمارے اور بھی ڈیبیٹرز ہیں جنہیں آپ لوگوں نے سننا ہے، لیکن آپ لوگ اور ہم لوگ انہیں سنیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تو چلتے ہیں ایک بریک پر اور آتے ہیں بریک کے بعد. راہ چلتے لوگوں سے دوستی نہیں اچھی، احتیاط لازم ہے ہم سفر بنانے میں. خون دل کو کاغذ پہ جذب کرنا پڑتا ہے اپنے چند لفظوں کو پر اثر بنانے میں. اور یقیناً اس بات کی گواہی شہنشاہ خطابت، بابائے خطابت عابد علی امنگ صاحب بھی دیں گے کہ 2.5 منٹ میں جو تقریر آپ سنتے ہیں، اس تقریر کی تیاری کے لیے، اس کے ایک ایک لفظ میں اپنے خون دل کو جذب کرنے کے لیے ان بچوں کو یا ان کے سرپرستوں کو یا ان کے اساتذہ کو جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں عابد بھائی؟ نہیں، بچوں کی اصل تیاری جو ہے وہ ان کے اساتذہ مقابل تعریف ہیں، وہ والدین جو ان کو موقع دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بچے قابل ستائش ہیں جو اس کو یہاں پر ادا کرتے ہیں. مطلب واقعی خون دل جذب ہوتا ہے تب ایک بہترین تقریر لوگوں کی سماعتوں تک پہنچتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ سب کے سب حوصلہ افزائی کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی بالکل بالکل. اسی حوصلہ افزائی کے ساتھ ہم نور کی جانب جائیں گے اور اگلے مقرر کے بارے میں جانیں گے. بالکل، بہت شکریہ سلیمان سیانی صاحب. ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر کی جانب، اور جو ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا اس کو دوبارہ سے جوڑتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب جو ہمارے پاس ڈیبیٹر موجود ہیں یہ اپنا کیا کنٹینٹ پیش کرتے ہیں اس موضوع پر. موضوع ہے ہمارا آج کا بیلچے اٹھا لینا، ڈگریاں جلا دینا. ہمارے ساتھ جو آج اس کمپٹیشن کے 4تھ پارٹیسپینٹ ہیں ان کا تعلق ہے ڈگری کالج بلوچستان سے، خصوصی طور پہ بلوچستان سے تشریف لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ان کا نام ہے فیاض غفور. فیاض غفور صاحب، خوش آمدید آپ کو کہ آپ بلوچستان سے سندھ آئے ہیں اور اس ٹرانسمیشن میں آئے ہیں. آپ کیسی تیاری ہے آپ کی؟ الحمدللہ بہتر. بسم اللہ کیجیے. باہوں تلے ذخائر کے جال سے لے کر ضعیف ہاتھوں میں تھمے غربت کی تھال تک، اداس چہروں پر رقص کرتی مایوسی سے لے کر چوراہوں پر گونجتی مظنون آہوں تک، خودکشی کی رسی سے لے کر شاہ والا کے دربار کے آگے ڈگریوں کو نظر آتش کرنے تک، تمام تر اس بوسیدہ نظام کی عکاس ہے صدر علی وقار. بھیک اور مفلسی کا یہ ننگا ناچ پچھلے 7 دہائیوں سے اس کرۂ ارض کی مقدر ٹھہری ہے کہ ہاتھوں میں ڈگریاں لیے رزق کی تلاش میں گھروں سے نکلے یہ نوجوان جب خداوندی کے بارگاہ میں ماتھا ٹھیکتے ہیں تو یہ صدا بلند کرتے ہیں، 1000 صدیوں سے چل رہا ہے پیام دکھ ہے، 1000 صدیوں سے چل رہا ہے پیام دکھ ہے، ہمیں خبر ہے یہ بوسیدہ نظام دکھ ہے، ہمیں خبر ہے یہ بوسیدہ نظام دکھ ہے. خدا جانے اس خطے کو کس نے سونے کی چڑیا کہا تھا، کیونکہ یہاں ان گنت لوگ روٹی کی طواف کے لیے ضائع ہو جاتی ہے. ذی وقار 50,000 نوکریوں کا نعرہ فقط نعرہ ہی رہ گیا. صدر علی وقار 3 سال سے امید کی کرن لیے ہوئے 1300 طلبہ
کوئٹہ میں اپنی ڈگریاں جلا دیتے ہیں. ذی وقار یا پھر 50 سے زائد طلبہ کا کوئٹہ ٹو 50 سے زائد طلبہ کا خزدہ ٹو کوئٹہ کا لانگ مارچ کر کے 4 مہینوں تک ان نوکریوں کے عوض دھرنا دیتے ہیں. ذی وقار یا پھر میڈیکل کے شعبے سے ڈاکٹر ولید کا 29 میڈلز جیت کر اس ملک سے باہر چلے جانے کی ہو. ذی وقار نظریں دوڑائیے جب یہاں بھوک بلکتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے تو ہر طرف سے صدا آتی ہے. لیکن تم اتنا یاد رکھو وہ وقت بھی آخر آنا ہے جس کے نام پہ ظلم کیا اس ذات کے آگے جانا ہے. اس خون ناحق کو پھر وہ میزان اشر میں تولے گا. وہ سرور عالم محسن جہاں تم سے تو اتنا بولے گا, ہے ظلم و جبر کے متوالو تم حق کے نام پہ باطل ہو, تم وحشی ہو, تم قاتل ہو, تم وحشی ہو, تم قاتل ہو. بہت ہی خوب فیاض غفور صاحب, آپ نے اپنا کنٹینٹ پیش کیا. اسی کے ساتھ چلیں گے ہم ہمارے نیکسٹ پارٹیسپینٹ جو کہ اس راؤنڈ کے آخری مقرر ہیں. ان کا تعلق ہے جامعۃ الحسنین گلستان جوہر سے اور آپ کا نام ہے عمر حسن یار. عمر حسن یار, آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. صدر علی وقار, غم روزگار تعلیمی یافتہ شخص کو بیلچہ اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے جناب والا کہ اس دوغلے معاشرے میں کب کسی بے گھر کو سایہ دیا ہے کہ معاشرے میں بی اے پاس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جو لائن یاد آ رہی ہے, جہاں سے آ رہی ہے وہیں سے پڑھ لیجئے آپ. صدر علی وقار, غم روزگار صدر علی وقار, پریشان نہ ہو, بالکل ریلیکس ہو کر بولیں, ٹائم ہے آپ کے پاس. بالکل ریلیکس ہو جائیں اور دوبارہ سے سٹارٹ کیجئے. صدر علی وقار, مزدور باپ کہاں جانتا ہے کہ کاغذات پیٹ کو نہیں پال سکتی. صدر علی وقار, بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کا خواب مزدور کی زندگی کی جمع مونجی سے کوئی بات نہیں عمر حسن یار, آپ کی کوشش اچھی تھی, آپ نے کوشش کی. ہمارے جو منصف ہیں سر عابد علی امنگ صاحب, وہ اپنا ریزلٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں, تیار ہے. تو ہمارے ڈیبیٹرز آ جائیے اور دیکھتے ہیں کہ آج کون 2 لوگ آگے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ, یعنی کوارٹر فائنل کے لیے, اور 3 لوگ وہ کون سے ہیں جو آج آگے نہیں جا سکتے. میرا خیال ہے آج کے اگر ہم نتائج کی طرف دیکھیں تو نتائج بہت کلیئر ہیں ہمارے پاس, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بچے بہت سارے ہمارے ایسے ہیں جو آج کمزور بولے, لیکن یہ کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو بچے دونوں آگے جا رہے ہیں اگر یہ اچھے کمپٹیشن میں بھی ہوتے تو ان کے کوالیفائی کرنے کے چانسز تھے. بہرحال حذیفہ بہت اچھا بولے بیٹا, بیسٹ آف لک. آپ کی فلو بہت اچھا تھا, آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا. جو پکچرائزیشن کا ایک حصہ ہے اس کی کمی کا احساس ہوا ہمیں ڈیکلیمیشن کے لحاظ سے, اس کو تھوڑا سا بہتر بنائیے کیونکہ اب آپ سیکنڈ راؤنڈ میں جائیں گے تو اور اچھے مقرر ہوں گے, آپ کو تیاری کے لیے ضرورت پڑے گی. سر ماشاءاللہ بلوچستان سے بولے, مجھے خوشی ہے کہ آپ کے کانٹینٹ میں بلوچستان جھلک رہا تھا. آپ نے بلوچستان کی نمائندگی کی, بلوچستان کے طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کو یہاں پر پیش کیا. اگر یہ موضوع دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ خاص طور پر یہ موضوع یا تو بلوچستان کا موضوع ہے
اور یا پھر دیکھا جائے تو یہ کراچی کا موضوع ہے. تو کراچی میں اسے پیش کیا گیا, بلوچستان کی آپ نے نمائندگی کرتے ہوئے ان چیزوں کو پیش کیا, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسری میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا بیٹا کہ جو آپ کی ایک نظم تھی 2.5 منٹ کا جب ٹائم ہوتا ہے تو اتنی طویل نظم نہ رکھا کریں, کیونکہ نظم جو ہے نا وہ بالکل نمک کی طرح ہوتی ہے. جب آپ کھانے میں نمک ڈالتے ہیں نا تو اس سے ذائقہ تو آتا ہے لیکن وہ کھانے کا نعم البدل نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی 40-45 سیکنڈ کی نظم ہوتی ہے تو اس سے آپ کا مواد کم ہو جاتا ہے. یہ آئندہ کے لیے خیال رکھیے گا, اپنی لرننگ اچھی کیجیے گا. آپ کئی جگہ پر جملہ سوچتے تھے لیکن چونکہ ماشاءاللہ آپ بڑے ہیں, آپ جملہ سوچتے تھے, آپ کا چہرہ نہیں چاہتا تھا, سامنے آپ کو وہ پیج تصور میں نظر آتا تھا, پھر آپ آگے بڑھتے تھے. یہ کئی جگہ پر احساس ہوا. اب جب آپ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا. میرے بیٹا آپ تینوں اپنی ایک اچھی کوشش کر کے گئے. آپ 2 بچے کئی مرتبہ بھولے, کوئی بات نہیں. آپ جس عمر میں اس وقت آپ تقریر کر رہے ہیں ہم اس عمر میں تقریر کر نہیں سکتے تھے. آپ ٹیلی ویژن پر موجود ہیں, ہم آ نہیں سکتے تھے. تو یہ آپ کے لیے قابل تعریف ہے. آپ کے اساتذہ اور اچھی تیاری کرائیں گے, والدین اور اچھی تیاری کرائیں گے اور آپ انشاءاللہ مزید اچھا ڈیلیور کریں گے. میرا بیٹا آپ کا آغاز تھا, ابتدا میں آپ الجھے, آپ نے دیکھا, آپ غور کیجئے گا, آپ ٹی وی پر جب دیکھیں گے تو آپ کی نگاہ نیچے ہے. پتہ ہے ان بچے کی نگاہ کب نیچے ہوتی ہے؟ جب اسے وہ کاغذ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس کاغذ کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا. تو جب آپ کی نگاہ نیچے ہوتی ہے تو آپ اس لرننگ کو دہرا رہے ہوتے ہیں. تو آئندہ کے لیے جب آپ اچھی طرح اسے یاد کریں گے, کیونکہ آپ لوگ مدارس کے بچے ہیں, تو یاد کرنے کے لیے تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر کتنا بہتر ہو جاتا ہے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بیسٹ آف لک. ہمارے پاس 2 بچے ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے. بلوچستان سے مجھے خوشی ہے کہ بلوچستان سے نے بھی کوالیفائی کیا. آل پاکستان مقابلہ نظر آیا. سیکنڈ پوزیشن کے طور پر فیاض غفور ڈگری کالج بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے. بہت مبارکباد کے مستحق ہیں سیکنڈ راؤنڈ کے لیے. آپ نے کوالیفائی کیا ہے. اور حذیفہ ملک ہلال پبلک اسکول بہت اچھا بولے, آج پہلی پوزیشن کے ساتھ آپ نے کوالیفائی کیا. بہت مبارکباد حذیفہ ملک اور فیاض غفور. آپ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ راؤنڈ یعنی کوارٹر فائنل کے لیے. آپ دونوں نے کوالیفائی کر لیا ہے. ظہیر الدین محب الرحمان اور عمر حسن یار آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے ہاؤس آف ہوپ اینڈ چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کی جانب سے گفٹ ہیمپر اور ہماری طرف سے بہت ساری نیک تمنائیں. اور آپ لوگوں کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ابھی تم تھک نہیں جانا, ابھی تو سفر باقی ہے, ابھی تو راہ کے پتھر تمہیں اور آزمائیں گے, ابھی تو ٹوٹ کر تمہیں نیا ایک شخص بننا ہے, ابھی تو معمولی کنکر سے تمہیں یاقوت بننا ہے. اور یہی آپ لوگوں کی کامیابی ہے کہ آپ لوگ آج اپنے گھر سے چل کر یہاں تک آئے اور آپ لوگوں نے بولا, جیسے کہ میں اناؤنس کر چکی ہوں, آج رنر اپس کے ساتھ جائیں گے چیریٹی واچ فاؤنڈیشن اینڈ ہاؤس آف ہوپ کی جانب سے گفٹ ہیمپر اور بہت ساری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہی میں پھر عابد علی امنگ صاحب آپ کی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. یہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے گفٹ ہیمپر. بہت ساری نیک تمنائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو بہت اچھا اپنا کنٹینٹ بھی پیش کریں گے اور بہت اچھا آپ کا ڈلیوری بھی ہوگی. آپ کے ساتھ بھی جا رہا ہے یہ گفٹ ہیمپر عمر حسن. بہت ساری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہماری طرف سے اور یہ چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کی جانب سے اور ہاؤس آف ہوپ کی جانب سے آپ کے ساتھ بھی جا رہا ہے یہ گفٹ ہیمپر. ہماری طرف سے بہت ساری نیک تمنائیں. جی بہت شکریہ نور فاطمہ. اور آج ایک بہترین بات سننے کو ملی جو ہم بہت عرصے سے سنتے آئے تھے. ہمارے معاشرے میں در حقیقت جو خامیاں ہیں یہ بات آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے المیہ بنتی جا رہی ہے کہ آج کا نوجوان واقعی بیلچے اٹھانے پر مجبور ہے, ڈگریاں جلانے پر مجبور ہے. بہت مشکور ہوں میں محترم عابد علی امنگ صاحب کا جو ہمارے ساتھ ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن, چاہے کیسی ہی پرابلم ہو, آفت سماوی ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی ایمرجنسی ہو, میں برسوں سے ان کی اس عادت سے واقف ہوں کہ سب سے پہلے یہ اس کمنٹمنٹ کو اپنا جو ہے پورا کرتے ہیں. عابد بھائی بہت مشکور, بہت ممنون. میں ہمارے انوار رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے, تمام بچوں کی جانب سے اور نور فاطمہ اور میری جانب سے میں زندگی بھر آپ کے لیے ہم سب یہ دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو عمر دراز عطا کرے اور آپ اسی طرح بچوں کو جج کرتے رہیں. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی زور کلام ہوا اختتام پذیر.
परसों फिर नए ज़ोर कलाम के साथ आएंगे। उस वक्त तक के लिए इस सेगमेंट से इजाज़त दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।